السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں آپ کا دوست شاہد علی رضوی بہت اہم بات لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور بات جو آج کی جائے گی وہ پردے کے تعلق سے کی جائے گی کہ آج ہمارے گھروں سے پردہ کس طرح سے غائب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں بالکل پردے کا ماحول نہیں ہے، پردہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ گھر میں کوئی آئے کوئی جائے، ہماری بہنیں ہیں یا ہماری مائیں ہیں یا ہماری بیویاں ہیں، ان کو بالکل پتہ ہی نہیں کہ پردہ کریں یا نہ کریں۔ گھر کی بات نہیں بلکہ آج تو باہر کا ماحول ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بس برائے نام برقع پہن لیا اور اس کے بعد جو ہے بازاروں میں سرعام گھوما جا رہا ہے۔ بے پردہ کس طرح سے ہماری ماں بہنیں روڈوں پر گھوم رہی ہیں، اور ماحول اتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آج شہروں میں جا کر کے دیکھیں مسلم مہیلائیں بھی اس طرح سے بے پردہ گھوم رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے شرم آتی ہے۔ اور اگر میں شادیوں کی بات کروں تو وہاں تو بس پھر جو ہے بہت ہی برا حال ہے۔ شادیوں میں تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح ایسا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے کہ پردہ ان کے قریب ہی نہیں ہے، جبکہ پردے سے عورت کی عزت بڑھتی ہے، اور عورت کا معنی ہی ہے پردے میں رہنا، چھپ کے رہنا۔ لیکن آج عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج جو ہے عیاشی کہیے، مکاری کہیے یا زنا کہیے بڑھ رہے ہیں۔ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ بے پردگی۔ شادیوں میں پردہ ہیں، اور بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے کہ اگر وہ گھر میں رہیں گی تو کیا کہیں، کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ ایسی رہیں گی۔ اگر اس کا شوہر محنت کر کے مزدوری کر کے باہر سے ہارا تھکا رہا ہے تو وہ چہرہ اس کا بگڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، الٹے سیدھے جو ہیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پاؤں میں چپل نہیں ہے، ننگے پاؤں گھر میں بھاگ رہی ہے، اس طرح سے دیکھ کر کے اس کا جو ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ موڈ جو ہے باہر سے بیچارہ محنت کر کے آ رہا، موڈ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہی عورت جب کسی کے یہاں شادی میں جاتی ہے تو ہزار ہزار، دو ہزار، پانچ ہزار کے میک اپ کر کے جاتی ہے، تو پھر کس کو دکھا رہی ہے؟ اپنے شوہر کو نہیں بلکہ دوسروں کو دکھا رہی ہے۔ اور ایک بات اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں خود بھی، آج ہمارے معاشرے کے لڑکے صبح سے شام تک جو ہیں 100 روپے کے گگن کھا جاتے ہیں، سگریٹ پی جاتے ہیں، خواہ پٹرول پھونک دیتے ہیں، لیکن اسی گھر کی ہم نے عورتوں کو دیکھا، اس کی بیوی کو کہو یا اس کے گھر کی عورت کو کہو، اسی کی بیوی جو ہے وہ لائن میں لگی ہے راشن کے لیے، 10 کلو یا 5 کلو راشن لینے کے لیے لائن میں لگی ہے اور 1 گھنٹہ انتظار کر رہی ہے۔ اسی کا بیٹا یا اسی کا شوہر جو ہے گن گٹکے کھا کر کے جو ہے پان تمباکو کھا کر کے جو ہے اس پیسے کو پھینک دیتا ہے، وہ پیسہ خراب کر دیتا ہے۔ صبح سے شام تک 100 روپے سگریٹ میں، گگن گٹکوں میں، یا یوں کہیے کہ خواہ پٹرول میں یا موبائل کے اندر جو ہے 100 روپے 200 روپے خرچ کر دیتا ہے اور اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ لیکن اسی کی بیوی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لائن میں لگی ہے کائے کے لیے؟ راشن لینے کے لیے۔ کتنا؟ 10 کلو راشن لینے گئی ہے۔ اب 10 کلو راشن آپ خود لگائیے، 10 کلو راشن کتنے کا ہو گیا؟ 100 روپے 150 روپے کا راشن ہو گیا۔ وہ بیچاری لائن میں لگی ہے، جو ہے یہ عورت راشن کے چکر میں لائن میں لگی ہے۔ اب مسلمانوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ارے خود جائیے آپ اور جا کر کے آپ خود راشن لیجئے۔ آپ کو راشن لینا ہے، اپنی بیوی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، بستی کے سارے لوگ ہوتے ہیں، سب کے سامنے بیچاری وہ کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے اور جو ہے اپنے نمبر کا انتظار کرتی ہے، پھر کہیں جا کر کے انگوٹھا لگاتی ہے، پرچی ملتی ہے، اس کے بعد راشن لے کر کے گھر کو آتی ہے۔ تو 100 روپے کے راشن کے چکر میں جو ہے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہماری ماں بہنیں کھڑی رہتی ہیں۔ اور ہمارے گھروں میں مرد موجود ہیں، ہم اپنے گھروں سے مردوں کو بھیجیں۔ عورت جو ہے جائز کام کے لیے تو گھر سے نکل سکتی ہے، ورنہ جو ہے اس طرح سے بازاروں میں چکر لگانا، جبکہ عورت جو ہے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں۔ تو عورت پردہ ہے، پردے کا نام ہے، عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، اور جو ہے جہاں تک ہو سکے گھر میں رہنا چاہیے۔ عورت کا جب مزار پہ جانا منع ہے تو بازار میں جانا بھی منع ہے۔ تو آپ اپنے گھروں کا ماحول بہتر کریے، اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیے، اور اپنی ماں بہنوں سے، اپنی بیویوں سے کہیے کہ پردے میں رہیں، پردے کا ماحول بنائیں۔ اور جو ہے پردہ کرنے سے عورت کی عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے پر بہت زور دیا ہے، اور یہاں تک ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں عورت، میں گھر کی بات کرتا ہوں، باہر کی بات نہیں کرتا ہوں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بہن، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی گھر میں ہے اور اس کے گلے میں دوپٹہ پڑا ہے، سر پر نہیں ہے، تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس گھر میں
رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو آپ دیکھیے گھر میں بیوی ہے اور گلے میں دوپٹہ پڑا ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور ہماری ماں بہنیں کیا سوچتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ہمارے شوہر ہیں، یا ہمارے جو ہیں بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے مثال کے طور پہ، یا ہمارے والد ہیں، یا ہمارا جو ہے خسر ہے، ان سے کیا پردہ کیا جائے؟ تو گلے میں دوپٹہ پڑا ہے، سر پر اوپر دوپٹہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گھر میں اگر عورت بغیر دوپٹے کے ہے، سر پر اس کا دوپٹہ نہیں ہے، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ اکبر، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے اپنے گھروں کا ماحول پردے کا بنائیے۔ آج ہمارے گھروں میں جو برکتیں نہیں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم کماتے بہت ہیں، محنت بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری کمائیوں میں برکت نہیں ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بیٹی پردہ نہیں کرتی، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، جو ہے گھر کے اندر جو ہے رونق نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ ذمہ دار حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیے، اپنی بیوی سے کہیے، ماں سے کہیے، بہن سے کہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔